قرآن مجید کا سورہ نمبر 14 سورہ ابراہیم۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالیں ان کے پروردگار کے حکم سے، اس عزت والے قابل تعریف اللہ کے راستے کی طرف، جس کا وہ سب ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وائے ہو کافروں کے لیے سخت عذاب ہے جو ترجیح دیتے ہیں دنیاوی زندگی کو آخرت پر اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اسے ٹیڑھا بنانے کے خواہاں ہیں، یہ لوگ سخت گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اس کی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے صاف صاف بیان کرے، تو اللہ جسے چاہے گمراہ قرار دے اور جسے چاہے منزل تک پہنچائے، اور وہ عزت والا ہے بالکل ٹھیک کام کرنے والا۔ اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف اور انہیں اللہ کے تاریخی دن یاد دلاؤ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر بڑے صبر و تحمل والے شکر گزار کے لیے۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے جب اس نے تمہیں چھڑایا فرعون والوں سے جو تم کو سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے اور تمہارے لڑکوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ لیتے تھے، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے پروردگار کی طرف سے بہت بڑی۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اطلاع دی کہ اگر شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکراپن کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا اگر کفر اختیار کرو تم اور وہ سب جو روئے زمین پر ہیں تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے قابل تعریف۔ کیا تمہیں نہیں پہنچی خبر ان کی جو تمہارے پہلے تھے، نوح کی قوم والے اور عاد اور سمود، اور وہ جو ان کے پہلے تھے جنہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس آئے ان کے پیغمبر معجزوں کے ساتھ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دبا لے اور کہا ہم انکار کرتے ہیں اس کا جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، اور ہم شک میں ہیں اس سے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دیتے ہو، جو پریشان کرنے والا ہے۔ ان کے پیغمبروں نے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں سے درگزر کرے اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا تم نہیں ہو مگر ہمارے ہی ایسے آدمی، چاہتے ہو کہ ہمیں روکو اس سے کہ جس کی عبادت کرتے آئے ہیں ہمارے باپ دادا، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی ہوئی دلیل۔ کہا ان سے ان کے پیغمبروں نے کہ ہم نہیں ہیں مگر تمہاری ہی طرح ایک آدمی، مگر اللہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنے کرم سے نوازتا ہے، اور ہمارے لیے یہ نہیں ممکن کہ ہم کوئی دلیل پیش کریں مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں پر لگایا ہے، اور ہم صبر و تحمل سے کام لیں گے اس پر جو تم ہمیں ایذا پہنچاؤ گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، اور نہیں تو ضرور تم ہمارے مذہب میں واپس آؤ گے۔ تو اللہ نے وہی بھیجی ان پر کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تمہیں ساکن کر دیں گے اس سرزمین پر ان کے بعد۔ یہ صلہ ہے اس کے لیے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا تصور رکھے اور وہ میری تہدید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فتح و ظفر کی دعا کی اور ناکام ہوا ہر سرکش اناد رکھنے والا۔ اس کے سامنے دوزخ ہے
اور اسے پلایا جائے گا پیپ کی قسم کا پانی، جسے وہ ایک ایک گھونٹ کر کے پیے گا، اور بہت مشکل ہے کہ وہ اسے حلق سے اتار سکے، اور موت اس کی ہر طرف سے آ رہی ہوگی، اور پھر بھی وہ مرے گا نہیں، اور اس کے سامنے سخت طرح کا عذاب ہے۔ وہ جو اپنے پروردگار کے ساتھ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال مثل اس خاکستر کے ہیں جس پر ایک جھکڑوں والے دن میں تیز ہوا چلے۔ وہ جو کچھ کر چکے ہیں اس میں سے کسی چیز پر قبضہ نہیں رکھتے۔ یہ ہے بڑی سخت گمراہی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حکمت و مصلحت کے ساتھ؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کوئی دشوار بات نہیں ہے۔ اور وہ ایک ساتھ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے تو اب کمزور لوگ کہہ رہے ہیں ان سے کہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تمہارے پیرو تھے، تو کیا تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ہمیں منزل تک پہنچاتا تو ہم بھی تمہیں منزل تک پہنچاتے۔ ہمارے لیے یکساں ہے، چاہے ہم بے تاب ہوں، چاہے صبر و تحمل سے کام لیں، ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور کہے گا شیطان اس وقت کہ جب جو ہوتا ہے وہ ہو جائے گا کہ بے شبہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تو وہ سب غلط ثابت ہو گئے، اور مجھ کو تم پر کوئی جبری تسلط تو تھا نہیں، سوا اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی تو تم نے میری آواز پر لبیک کہی۔ تو مجھے لعنت ملامت نہ کرو اور خود اپنے کو لعنت ملامت کرو۔ میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے اس کے پہلے خدا کا شریک قرار دیا تھا۔ بلا شبہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور داخل کیے جائیں گے وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، بہشتوں میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اپنے پروردگار کے حکم سے۔ ان کی صاحب سلامت آپس میں سلام کا لفظ ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کیسی مثال قرار دی ہے اللہ نے اچھے کلمے کی، مثل اچھے درخت کے جس کی جڑ قائم ہو اور شاخ آسمان سے باتیں کر رہی ہو، جو اپنا میوہ ہر زمانے میں دیتا ہو اپنے پروردگار کے حکم سے۔ اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں پیش کرتا ہے شاید کہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور مثال خراب کلمے کی مثل خراب درخت کے ہے جو اکھاڑ لیا جائے زمین کے اوپر ہی سے، اس کے لیے پائیداری نہ ہو۔ قائم رکھتا ہے اللہ ایمان لانے والوں کو اس بات پر جو پائیدار ہے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور گمراہ قرار دیتا ہے اللہ ظالموں کو، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے نعمت الہی کے بدلے میں ناشکری سے کام لیا اور اپنی جماعت کو داخل کیا ہلاکت کے گھر میں، جو دوزخ ہے جس کی تپش میں وہ مبتلا ہوں گے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے برابردار بنائے تاکہ اس کے راستے سے بہکائیں۔ کہیے کہ ابھی فائدہ اٹھا لو، یقیناً آخرت میں تو تمہیں آتش دوزخ کی طرف جانا ہے۔ کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان رکھتے ہیں کہ نماز کی پابندی کریں اور خیرات کریں اس سے کہ جو ہم نے انہیں دیا ہے، پوشیدہ طور پر اور ظاہر بظاہر، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جب نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ آپس میں دوستانہ ہوگا۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی اتارا تو نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارا رزق، اور تمہارے قابو میں دیں کشتیاں کہ وہ چلیں دریا میں اس کے حکم سے، اور تمہارے قبضے میں دیں نہریں۔
اور تمہارے قابو میں دیے سورج اور چاند جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اور قبضے میں کیے تمہارے رات اور دن، اور تمہیں دیا ہر چیز میں سے جو تم نے مانگا، اور اگر اللہ کی نعمت کا شمار کرو تو اس کا احاطہ تم نہیں کرو گے۔ یقیناً انسان بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا۔ اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے پروردگار، اس شہر کو محل امن قرار دے اور بچا مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ اے میرے پروردگار، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے، تو جو میری پیروی کرے وہ مجھ سے ہے، اور جو میرا کہا نہ مانے تو یقیناً تو بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اے میرے پروردگار، میں نے بسایا ہے اپنے بال بچوں میں سے کچھ کو بغیر کھیتی والے ایک چٹیل میدان میں تیرے محترم گھر کے پاس، اے ہمارے مالک، اس غرض سے کہ وہ نماز کی بنیاد قائم کریں۔ اب تو کچھ انسانوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ ان کی طرف جھکتے ہوں اور انہیں ہر طرح کے پھلوں سے رزق عطا فرما، شاید کہ وہ شکر گزار ثابت ہوں۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً تو جانتا ہے اسے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور نہیں چھپتی اللہ پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں۔ شکر ہے اللہ کا جس نے مجھے باوجود کبر سنی کے اسماعیل اور اسحاق ایسے بیٹے عنایت فرمائے۔ یقیناً میرا پروردگار دعا کا سننے والا ہے۔ پروردگار، مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی، اے ہمارے پروردگار، اور میری دعا کو قبول کر۔ ہمارے پروردگار، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو اس دن کہ جب حساب قائم ہوگا۔ اور اللہ کو ہرگز بے خبر نہ سمجھنا اس سے کہ جو ظالم کرتے ہیں وہ تو بس انہیں ڈھیل دیتا ہے اس دن کے لیے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، تیزی سے دوڑتے ہوئے، منہ اپنے اٹھائے ہوئے اس عالم میں کہ نگاہ ان کی طرف پلٹتی نہیں، اور دل ان کے پریشان ہوں گے۔ اور ڈرائیے لوگوں کو اس دن سے کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم لوگ کہیں گے، اے ہمارے مالک، ہمیں مہلت دے ایک قریبی مدت تک، تو ہم تیری دعوت پر لبیک کہیں گے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم نے پہلے سے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہمیں کوئی زوال نہیں ہوگا؟ اور تم بسے تھے بستیوں میں ان کی جو پہلے اپنے نفس پر ظلم کر چکے تھے، اور تمہیں معلوم ہوا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، اور ان کے کیفیات ہم نے تم سے بیان کیے۔ اور انہوں نے اپنی ترکیبیں کی، اور اللہ کے پاس ان کی سب ترکیب ہے، اور ان کی ترکیب ایسی تو نہ تھی کہ پہاڑ اس سے ہٹ جائیں۔ تو ہرگز نہ سمجھو اللہ کو کہ وہ ان وعدوں کے خلاف کرے گا جو اس نے اپنے پیغمبروں سے کیے ہیں۔ یقیناً اللہ عزت والا ہے، بڑا سخت بدلہ لینے والا۔ وہ دن جب یہ زمین بدل کر دوسری زمین ہو جائے گی اور آسمان بھی، اور وہ لوگ حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے جو ایک اکیلا ہے، سب پر غالب۔ اور دیکھو گے مجرموں کو اس دن جکڑا ہوا زنجیروں میں، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی، تاکہ اللہ سزا دے ہر ایک کو اس کی جو اس نے کیا ہے۔ یقیناً اللہ تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ یہ تبلیغ ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اس سے یہ مقصد ہے کہ انہیں تنبیہ ہو اس کے ذریعے سے، اور یہ کہ انہیں معلوم ہو کہ وہ بس ایک خدا ہے، اور اس لیے کہ صاحبان عقل اثر لیں۔